هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله. آج کے انسان نے اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ جنت بنانے کی دوڑ لگائی ہوئی ہے، اور بنانے والے نے اس کا ڈیزائن ایسے کیا ہی نہیں. کافی عرصہ پہلے جب ڈیزل سستا تھا، پیٹرول مہنگا تھا، تو ہمارے پنجاب میں دھڑا دھڑ پیٹرول گاڑیوں کو ڈیزل انجن رکھے جا رہے تھے. ڈیزائنر نے چونکہ اس کو ڈیزائن نہیں کیا تھا تو وہ پہلے سے زیادہ مصیبت میں پڑ جاتا تھا کہ وہ اس کے خرچے اور بڑھ جاتے تھے، کیونکہ اس نے ڈیزائن کرنے والے کے خلاف ڈیزائن بنایا. تو آپ بھی تھکیا، گڈی بھی تھکی، تو پیسہ بھی انجا لگا. خالق کائنات نے کہا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. ہم نے اس کائنات کو جو بنایا ہے اور اس میں کچھ زیب و زینت رکھی ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے، عمل کو یعنی اپنی ذات کو خوبصورت کون بناتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور ایک دن ایسا آئے گا ہمیں سارے نقشے کو توڑ پھوڑ کے مٹی میں مٹی کر دیں گے، ختم کر دیں گے، زیرو کر دیں گے. چونکہ آج کا انسان اللہ کے علم سے دور ہے، ہم اہل ایمان ہیں، قرآن سے دور ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے، لیکن شاید ہی کوئی ہو جو اس کو اٹھا کے دیکھتا ہو کہ اللہ کیا کہتا ہے. ممکن ہے پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے 100 میں 1 2 3 ہوں، لیکن یہ کہتا کیا ہے، یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہ شاید لاکھوں میں ایک بھی نہ ہو جو روزانہ اس لیے قرآن کھولے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے کچھ کہہ رہا ہے. جو اللہ کا علم ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. یہ چیلنج ہے اللہ کا کہ یہ تیرے رب کا آخری کلام ہے اور ناقابل تبدیل ہے. یہ تجربات کی کتاب نہیں ہے کہ آج یہ دیکھنے کو ملا، کل یہ ملا، پچھلا زیرو ہو گیا، اب یہ نیا آ گیا. ایسا نہیں ہے، تمت مکمل ہو گیا. یہ نہیں بدل سکتا. لا مبدل لکلمات، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بدل سکتی. لا تبدیل لکلمات، نہ یہ خود بدلے گا نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے. تو یہ ہماری محرومی ہے کہ گھروں میں اللہ کا کلام موجود ہے، ذوق کوئی نہیں ہے یا غفلت ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ میں ایسے موقعوں پہ کہا کرتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو صرف وہ جگہ ضرور پڑھیں جس میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. چونکہ یہ بات صرف مجھ سے ہو رہی، آپ سے ہو رہی. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس، ساری دنیا سے بات کر رہا ہے. اے انسانوں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ساری آدم کی نسل سے بات ہو رہی. یا ایھا الذین ہادو، اے یہود، تو ان سے بات ہو رہی. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، ان سے بات ہو رہی. یا ایھا الذین کفروا، کافروں سے بات ہو رہی. لیکن جب اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ آپ سب بیٹھے ہیں اور میں کہوں بھائی عثمان ذرا ادھر آنا،
تم سے بات کرنا، تو میں اس کو یہاں بلا کے اس کے کان میں بات شروع کروں، اب سب کے جی میں آئے گا کوئی خاص بات ہو رہی، وہ خاص بات ہو رہی۔ تو پورے قرآن میں صرف 89، 90 بھی پورا نہیں، 100 تو نہیں، 90 بھی پورا نہیں، صرف 89، ایک کم 90۔ اس میں اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، اور اس میں بھی ہر دفعہ نئی بات نہیں ہے، بعض اوقات ایک ہی بات کو کئی دفعہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یہ ایمان والو تقوی اختیار کرو 4 دفعہ، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، ایک بات کو 4 دفعہ کہا، ہر دفعہ نئی بات نہیں ہے، ہر دفعہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تکرار ہے، کئی باتوں کو بار بار اللہ نے دہرایا ہے، تو میں اتنا ضرور سارے مجمع سے کہوں گا کہ اپنا کوئی ٹائم ٹیبل ایسا بنا لیں کہ کم از کم یا ایھا الذین آمنو کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو تھوڑا ہم پڑھتے رہا کریں، کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اس کائنات کا مالک کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے، کس چیز سے روکتا ہے، کدھر بلاتا ہے، کسے حقیقت کہتا ہے، کسے دھوکہ کہتا ہے۔ فلنعمل نحن بمنهجه هيا